سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کرام سلف صالحین اولیاء اعظام کی ہدایات اور اللہ پاک کے کلام کی آیات نہ صرف ذکر کرنے کے لیے بلکہ کثرت ذکر اور دوام ذکر کی تلقین فرماتے ہیں. اس سے ہم اللہ کے ذکر کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کس قدر جو اہم چیز ہو اس عمل کو انسان چھوڑ دے، نہ کرے، غفلت کرے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اس قدر تاکید ہے کثرت کی، ہمیشگی کی، اور اسی قدر تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دور ہیں اللہ کے ذکر سے، اسی قدر دور ہیں. آپ سوچیں کہ اس اتنے بڑے عمل سے جو دور کر دیا شیطان نے انسان کو، کیا اس کے وسوسے ہوں گے، کیا اس کے داؤ پیچ ہوں گے، کیا اس کے چکر ہوں گے کہ ہم اس سے محروم کر دیا. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کیسے لگائیں کہ ایک حدیث میں واقعہ ہے کہ آخرت کے حشر کے میدان میں جب انسان کے اعمالوں کو اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا تو وہ جو اعمال ہوں گے ہمارے، آپ بولتے کہ چیز یاد رکھیں کہ اعمال جی گنے نہیں جائیں گے. یہ بہت اہم چیز ہے سوچنے کی. اعمال جو ہے گنے نہیں جائیں گے، اور گنے کا انتظام نہیں ہے، بلکہ کیا کیے جائیں گے؟ وزن کیے جائیں گے. وزن ہوگا، تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. اتفاق کیا ہم گننے پہ زور بہت دیتے ہیں. ہمارا جو معاملہ ہے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے یہ کر لیے، اتنے یہ کر لیے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے. حقیقت میں گنتی پہ نہ جائیں بلکہ حقیقت یہ ہے اس کے وزن پر جائیں. اعمال کے لیے سب سے بڑی چیز تعداد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اخلاص ہے. اخلاص ہے. تو وہاں تو ہوگی ترازو اور عمل جو انسان کے تولے جائیں گے. تو وہاں پر ایک انسان ہوگا بیچارہ لگا ہوگا سائٹ پر 90 اس کے رجسٹرڈ ہوں گے اس کے اعمال کے،
90 ایک اس میں 99. اور ہر رجسٹر جو ہو اتنا بڑا ہوگا انسان کا, میں اور آپ ہی ہوں گے اور کون ہوگا, وہ خاص آدمی تو نہیں نا ہے ہی کیا ہمارے پاس. یہ اصلیت دکھائی جا رہا ہے, حشر میں ہوگا یہ حال ہمارا, یہ حال ہوگا کہ 99 رجسٹر ہمارے کھلے ہوں گے اور ہر رجسٹر کا اتنا بڑا فاصلہ ہوگا, اتنا بڑا رجسٹر ہوگا, ایک رجسٹر جسے مغرب اور مشرق کا فاصلہ. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 99 گناہوں کے رجسٹر کھلے ہوں, ہر رجسٹر کا فاصلہ اتنا ہو, تو بچنے کی کیا امید ہے انسان کی. یہ آخرت حشر کا میدان ہے دوستو. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑا وار جو شیطان چلاتا ہے وہ یہی ہے, ان الذین لا یرجون لقاءنا, کہ انسان کے ذہن سے یہ چیز ختم کر دیتا ہے کہ تمہیں مرنا بھی ہے. کھٹکا, اس کا ترجمہ کیا گیا ہے, کھٹکا ہی نکال دیتا ہے, خوف ہی نکال دیتا ہے مرنے کا. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو تم مرنا بھی ہے, وہ بے خبر رہتا ہے. رضوا بالحیات الدنیا, کون کہتا ہے کہ اس کو راضی کر دیتے ہیں اس دنیا سے. فٹ ہے تم. جب خوف نکلتا ہے نا آخرت کا, تو پھر دنیا سے بندہ راضی ہوتا ہے. یہ ایک نشانی ہوتا ہے, بالکل صحیح ہوتا ہے. راضی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے, جی بھی لگا لیتا ہے اس کے ساتھ. اطمئن بہا, اس کے ساتھ دل بھی پکا دل لگا لیتا ہے اس کا. ایک نشانی کہ جس انسان کا دل دنیا سے خوب لگ جائے, رچ بچ جائے دنیا کے اندر, تو پہلی چیز اس کی کیا ہوتی ہے کہ اس کو جو موت کی چیزیں ہیں, اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے, جانا ہے, اس سے بے خبر ہو جاتا ہے. اب بے خبر کی نشانی یہ ہے, تو بڑی آسان بات ہے, انسان جج کر سکتا ہے. صبح میں نے جانا ہے ایئرپورٹ پر, تو میرا حال کیا ہوگا, تیاری ہوگی, الارم لگاؤں گا جہاز مس نہ ہو جائے, گاڑی دیکھوں گا یا ٹیکسی کروں گا, اتنے بجے آ جائیں, میں نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے, میری فلائٹ ہے. تو جن کو احساس ہی نہ ہو ہم نے جانا ہے, تو اس کا تو پھر فلائٹ تو گئی اس کی. تو تیاری تو یہ صاف ہماری زندگی بتا رہی ہے, ہماری زندگی کیا کس چیز کی تیاری ہے. اگر تیاری ہو تو پھر اعمال کی تیاری کرے آدمی, ان چیزوں کی تیاری کرے, پھر ذکر کو چھوڑے آدمی. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ جس وقت انسان دیکھے کہ دل دنیا کے اندر راغب ہو رہا ہے, دنیا کے اندر مست ہو رہا ہے, اور اس کی ترغیب دے رہا ہے نفس اس کو ہمیشہ, اور ہمیشہ ایک چیز اس کے زمان پہ آتی ہے, یار ٹائم ہی نہیں ملتا, کوشش بہت کرتا ہوں, وقت ہی نہیں ملتا. بس پھر سمجھ جاؤ آدمی کہ اس کو شیطان نے جو ہے اس سفر سے غافل کر دیا کہ تو نے واپس جانا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے, یہ پہلی نشانی اس کی. جب یہ چیز آئے نا ذہن کے اندر کہ یار وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, کہ ایک بہت بڑی چیز کے لیے ہمیں ٹائم نہیں, اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے وار کیا ہے ہمارے پر. تو پھر یہ دفتر کھلیں گے, انسان غافل ہو جاتا ہے, پھر دفتر کھلیں. تو اب اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ہے, لوگوں کو فیصلے ہو رہے ہیں, وہ کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا آ بھی, تو بھی تو اپنے تلوا, اپنے اعمالوں کو تلوا, تو بھی. تم کہے گا اللہ تعالیٰ میں کیا تلواؤں, 99 قریب تو میرے رجسٹر کھلے ہیں کہ نشانی نہیں ہے کسی چیز کا, تو مجھے پتا ہے میرے ساتھ ہونا کیا ہے, میرے تو فیصلہ مجھے سامنے نظر آ گیا, مجھے سب جہنم ہے میرے لیے, اور کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بندے سے کہیں گے بندہ تو تلوا, جو کچھ بھی ہے تو انصاف کا یہ انصاف کا دن ہے جس کو میں نے قرآن میں کہا تھا, خیر و شر جرا, ہر چیز ذرے کے برابری, وہ تو فیصلہ کیا جائے گا. یہ تو وقت تھا جس کے لیے ہم نے تمہیں بتایا تھا, رکھو اپنا ماننا ہو جو بھی ہے. کہتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ, وہ ترازو میں جو رکھے گا 90 اپنے رجسٹر اٹھا کے گناہوں کے, تو پلہ تو کہیں کا کہیں چلا جائے گا, بوجھ دب جائے گا گناہوں کے بوجھ سے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ فرشتوں اس کے اعمال میں دیکھو کہ نیکی ہے, تلاش کرو. نظر تو کچھ نہیں آتی ہے, خود بندے ہی کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی نیکی, کہ تلاش کو شاید کوئی نکل ہے. اللہ یہ حدیث ہے, کہانی نہیں دوست.
تو اس وقت حال جو ہوگا تو پتہ لگے گا آدمی کو. اس میں سے ایک چٹ نکل آئے گی اس کی نیکی کی چھوٹی سی. یہ چھوٹی سی چٹ نکلی ہے, اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے لے آؤ اور اس کو ترازو میں ڈال دو. وہ چٹ کو جب ترازو میں ڈالیں گے تو سبحان اللہ نقشے تبدیل ہو جائے گا, نقشے ہی تبدیل ہو جائے گا. اس ترازو کو جو رکھا تھا اس کا وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ جو گناہوں کے 90 رجسٹر تھے وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے پتا ہے کیا چٹ ہے, تجھے اپنی نیکی کا پتا ہے. بصری نے لکھا ہے اس پر, کہے گا اللہ مجھے تو یاد نہیں کیا ہے. کہتا ہے یہ تیرا ایک دفعہ تم نے اللہ کا ذکر کیا تھا, لا الہ الا اللہ, ایک دفعہ کہا تھا تم دنیا کے اندر, اس نے تیرا کام بنا دیا, تم نے مجھے یاد کیا تھا اس اخلاص کے ساتھ. کتنی بڑی ترغیب ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس لیے کہ امت غافل نہ ہو اس فیل سے. مجھے بتائیں کتنا درجے ہوں گے اللہ کے ذکر سے, اور کیسے گناہوں سے بچائے گا, کیسے کیسے مقامات سے نکالے گا. اگر ہم کہیں آج ہمارے پاس وقت نہیں دوستوں, کتنے افسوس کی بات. یقیناً پھر ہمارے پہ غفلت کا جو پردہ ہے نا وہ چل چکا. اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن میں کہا ہے, غافل ہو گئے والذین هم عن آیاتنا غافلون. غفلت ان کے تمام کچھ بھی احکامات کو بھلا دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شعور کی آنکھ کو بیدار کرے. دنیا جس کی جو دنیا ہے جو ہم سے سب چیزوں کو دور کر دیتی ہے, کیا ملے گا اس سے؟ اللہ نے دیکھیں کیسے انتظام کیا ہے. صبح شام اللہ تعالیٰ مجلس ذکر کی لگا دیتا ہے. مجھے بتائیں کتنا بڑا انعام. ایک دفعہ کہنے سے ایک انسان کی اتنے بڑے گناہوں کا پتہ نہیں چلا. اگر ہم تو حال تو ہمارا اس سے بڑا رجسٹر ہوگا, ہم اتنا بھی قدم نہ اٹھائیں آج زمانے میں کہ تو کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیں. مجھے پتہ ہے اس سے بڑی غفلت اور کیا ہوگی. کتنا وقت لگا آپ یہ دیکھیں, آپ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک, اور کوئی خاص ٹائم کیا ہے, مغرب اور عشاء کے درمیان. ابھی تھوڑی دیر عشاء کی نماز ہو جائے, آدھا پونا گھنٹہ بھی نہیں ہے. اس وقت پونا گھنٹے کے اندر ہم نے نفس کو قابو کر کے اللہ کو یاد کر لیا. مجھے بتائیں یہ اس کے لیے تھوڑی سمجھ کر لی, گھر سے باہر نکل آئے, اپنے کسی پروگرام کو ہم نے تبدیل کر لیا, کھانے کا ٹائم ایک دن آگے پیچھے کر لیا کہ چلو مغرب کے بعد آج نہیں کھائیں گے, مغرب سے پہلے کھا لیں گے یا مغرب کے بعد جا کے کھا لیں گے. لیکن اس چھوٹی سی قربانی سے مجھے آپ بتائیں ملے گا کیا, ملے گا کیا؟ آپ یہ دیکھیں کتنا انعام اللہ نے اللہ اپنے ذکر پہ رکھا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے, انعامات تو الحمدللہ ہیں اس میں, ہم تو صرف ایک ہی چیز کی حدیث ہے کہ جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں. کس چیز سے؟ یہ گناہوں کا بوجھ ہمارے پر نہ ہو. جب ہماری ہچکی آئے, سانس نکلے, تو ایک ایمان اور مومن کی حالت کے اندر ہماری دنیا سے چلے جائے. اتنا بھی کرم ہو جائے اس زمانے کے اندر, اس دنیا میں جب آج کے حالات چل رہے ہیں میرے دوستوں, ہر سانس کے ساتھ گناہ ہے, ہر سانس کے ساتھ گناہ ہے. جیسے میں عرض کرتا ہوں گھروں میں فتنہ اس چیز کا ہے, اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے عمل, تو نے کیا دنیا خراب کی ہوئی ہے. اور کوئی گھر میں بیچارہ صحیح ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے تو سارا گھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, پورا محلہ پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے, یہ کیا اپنا تماشا کر رہا ہے, یہ کس دان پہ لگتا ہے. اتنا فتنوں کا زمانہ ہے یہ وہ. بلکہ حقیقت تو یہ ہے, وہ حدیث سے آپ پڑھیں جس میں یہ آخری کام شروع ہونے جو بہت بڑی نشانی ہے, قیامت کی بہت بڑی جو نشانی ہے, امام مہدی کا نزول ہے اس میں سب سے پہلے جو آپ آئیں گے. یہی حالات ہوں گے بالکل جو حالات اب چل رہے ہیں. حدیث سے پڑھیں سب سے پہلے جو حالات اور پیشگیوں کو بتائی گئی ہیں, یہ حالات ہیں. دین کس قسم کے حالات ہو جائیں, اور اس حالت کے اندر اس جو حالت ہے اب جو قیامت کے نزدیک ہے, وہ نشانی آ گئی ہیں تقریباً. اللہ کو وہ عمل نصیب فرما دے اور بآسانی نصیب فرما دے, اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے. الحمدللہ
ہماری نمازیں بھی ہیں, ہمارا روزہ بھی ہے, ہمارا قرآن بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اصل چیز تو کیا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ بھئی یہ جو جتنے بھی ہمارے عمل کرتے ہیں, جتنے ہم عمل کر رہے ہیں, اس پر تو یہ تو اللہ کے فضل ہے, قبول ہوں گے نہیں ہوں گے. ہمیں تو ایک ایسی چیز چاہیے کہ جو قبول ہی قبول ہو, نہ صرف خود قبول ہو بلکہ ان عملوں کو بھی قبول فرما دے. ہمیں تو ایسا عمل چاہیے. آج ظاہرہ نماز پڑھنا ہے, وہ نماز تو نہیں نا, ہماری عادت بن جاتی ہے. کوئی عمل کر رہے ہیں آج کے رنگ میں تو وہی ہے نا, نماز والی چیز تو نہیں ہوتی, کوئی عبادت والی تو چیز تو نہیں ہوتی. تو اللہ نے ایک ایسی عبادت دے دی ہے کہ ہم اس عبادت کو لیں, نہ صرف وہ خود قبول ہے بلکہ یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں ان کو بھی قبول کرا دیتی ہے. تو اس پر ضرور توجہ کرنی چاہیے دوستوں کہ ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ اس وقت میں جا سکیں. آپ نے ایک حدیث شاید میں نے پہلے ہی آپ کو سنائی تھی کہ جب وہ زمانہ آ جائے گا, قیامت کی نشانی گزرتے 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 ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اس وقت کوئی عبادت نہیں رہے گی. قرآن بھی اڑ جائے گا, اور جناب کعبہ وہ بھی اڑ جائے گا, خانہ کعبہ بھی نہیں ہوگا, قرآن بھی نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگی عبادت کی چیز. حتیٰ کہ یہ کہ آدمی کے زبان پر اس وقت کچھ کلمہ بھی نہیں آ رہا ہوگا. اس بات ہے کہ اس وقت انسان کی ایک عبادت ہوگی جو اس کا کام بنائے گی, ایک عبادت. اور وہ کیا ہوگی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمے ہوں گے اس وقت. تو یہ اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے, اس کو آپشن نہ لیں. آج کے زمانے میں اس کو کمپلسری سمجھیں, جز ہے ہمارا, اسے دل لگائیں, اس سے محبت کریں. جب اس میں ہماری رغبت نہیں ہو رہی, محبت نہیں ہو رہی, یا اس سے ہماری رکاوٹیں آ رہی ہیں ذکر کے اندر, یا کوئی ہمیں دل کی طرف توجہ نہیں ہو رہی, مزہ نہیں آ رہا, یا کچھ رکاوٹ آ رہی ہے, کرنے کو دل نہیں کرتا, وسوسے آ رہے ہیں, تو سب سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا اس دور کا سب سے بڑا وار ہے. ان سب کو ختم کر کے, جیسے حکیم امت رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دل کرے نہ کرے, طبیعت چاہے نہ چاہے, طبیعت مانے نہ مانے, اللہ کا ذکر کر فائدہ ہوگا. حکیم الامت کا ایک قول ہے, فائدہ ہوگا. پیش کے خیالات کہیں جا رہے ہیں, بات کہیں جا رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, بس کرتا رہا. یہ بھی قبول ہے اور یہ بھی قبول ہے. کیسے آتا؟ تو اب یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا اپنا ایک معمول بنائیں زندگی کا, ضرور بنائیں, اور یہ سمجھیں کہ ساری عبادات جو ہم اللہ ہمیں توفیق دے گا پورے دن میں, وہ سب کو یہ قبول فرمائے گی. صبح اور شام کے وقت ضرور اللہ کا ذکر بیٹھے گا. اور آج کے لیے سب سے آسان ذکر جو ہے وہ مراقبہ ہے. سب سے آسان اور سب سے افضل, سارے طریقوں سے افضل ہے. یاد ہے, قلبی ذکر سب سے افضل ذکر ہے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. آنکھ بند کر کے, اگر اللہ توفیق دے تو کسی شیخ سے سیکھ لیں. صبح شام آپ کی مسجدوں میں آتے ہیں, نقشبندی مشائخ آتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں الحمدللہ. جس سے دل آپ کی رغبت ہو جائے, توجہ ہو جائے, اس سے گزارش کر دیں کہ حضرت ہمیں قلبی ذکر سکھا دیں الحمدللہ, جس سے آپ کی رغبت دل لگے کہ بھی اچھا آدمی, محبت ہو جائے اس سے کہتے ہیں ہمیں ذکر سکھا دیں. ذکر قلبی سیکھیں, اور اس پہ کوئی محنت نہیں ہے, آرام ہی آرام ہے, تھکن دور کرتا ہے. بس یہ پابندی رکھنی ہے کہ ہم نے کہ صبح جو ہم نے 10 منٹ بیٹھ کر یہ مراقبہ ضرور. ابتدا یہ ہمارے جو بریک فاسٹ ہوگا یہ یہاں سے ہوگا, اور آخری ڈنر جو ہمارا ہوگا وہ بھی اللہ کا ذکر ہوگا. ایک مجھے بات یاد آ گئی ہے ڈنر وغیرہ کی. مفتی تقی رحم اللہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ میں اپنے شیخ کے پاس تھا. ان کے شیخ تھے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحم اللہ, جو ازل خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے. تو وہ ان کے شیخ ہیں, شیخ تھے. تو کہتے ہیں ہم اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے, تو ایک دم صبح پہنچے تو ہمارے حضرت نے ہمیں کہا یار مفتی صاحب بتا رہے ہیں, مفتی تقی صاحب. تو ہم سے انہوں نے کہا کہ تم ناشتہ کر کے آئے ہو. ہم نے کہا شاید آج شیخ ناشتہ کرائیں گے صبح. تو ہم نے کہا یہ خوشی تو ہوئی کہ بھئی چلو شیخ کے یہاں ناشتہ ہوا, انڈا پوری کھائیں گے بیٹھ. تو ظاہر ہے مرید کا شوق تو ہوتا ہے بھی چلو, تو بولو کیا ہوا اپنے شیخ کے پاس کھائیں گے. تو انہوں نے کہا حضرت ناشتہ تو کیا ہم نے. اچھا کیا ناشتہ کیا؟ انہوں نے کیا. بڑے نفیس آدمی تھے, میں تو خود ان کی صحبت میں رہا ہوں حضرت کی.
بڑے پتلے دبلے نازک، الحمدللہ نور ہی نور تھا الحمدللہ. پتہ چلتا ہے کہ اللہ والا ہے. سبحان اللہ. مجھے ساتھ الحمدللہ کچھ بیٹھک صحیح ہے. دین کے شیخ تھے بہت بڑا، اس زمانے کے سب سے بڑے اعلیٰ درجے میں شیخ تھے، تو بڑے اونچے شیخ تھے. تو کہنے لگے کہ اچھا بھائی کیا ناشتہ کیا تم نے؟ کہنا بھائی یہ جو صبح کرتے ہیں اس ایک انڈا تھا اور تھوڑا روٹی وغیرہ کھائی ہم نے. خود بتایا تھا، بتاتے شرم بھی آ رہی تھی کہ حضور کیا بتائیں کیا کھا کر ہیں. تو کہہ رہے پہلے دل تو یہ کیا ہم کہیں بھوک تو ہے تاکہ وہاں سے کچھ اور کھانا مل جائے. تو ہم تو یہی سمجھے نا، ہم دنیا دار آدمی یہی سمجھتا ہے. تو اللہ والوں کی باتیں ہوتی. کہتا اچھا ٹھیک کھانا تو بھی آپ نے اچھا کھایا. یہ کیا کیا آپ؟ جی ناشتہ کی ہے. یہ ناشتہ کہاں گیا آپ؟ کہتے یہ سر پیٹ میں گیا ہے. کہتے روح کو کیا دیا آپ نے صبح؟ اللہ بے انتہا زندگی ہوئی ہے کہ جی روح کو، کہ روح کا کچھ ناشتہ تھا ہی نہیں تھا. جسم کو تو آپ دیا ہی ناشتہ، موٹا تازہ سب کچھ کر لیا، لیکن روح کو کیا ناشتہ کھلایا آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے روح کا ناشتہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی مانگتی ہے روح سے ناشتہ. ہم کہتے گردن جھکا لی. کہتے ہیں آدھا خیال رکھنا جب صبح اٹھو تو پہلے روح کو ناشتہ کھلاؤ، اس کے بعد جسم کو ناشتہ دو. کہتے ہیں کیا انداز تھا سمجھانے کا حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کے وہ دن اور آج کا دن کبھی صبح کا ذکر نہیں چھوٹا. کتنا آسانی سے سمجھا دی کہ تو اکیلا ہی نہیں ہے بیوقوف. جس چیز نے تجھے قیامت تک تیرا ساتھ دینا ہے وہ تو تیری روح ہے. یہ تو ایک جھٹکے سے کھا جائیں گے کیڑے، تیرا جسم سب ختم ہو جائے گا، پھونکو نکل جائے گی، پتہ نہیں چلے گا تیرا جسم گیا کہاں. جس پہ تو ناشتہ کرتا ہے کھاتا پیتا ہے، کام تو روح نے کرنا ہے. تو پھر فرمایا کہ دیکھ یہی کرا کرو اس طرح کہ جس طرح جتنے وقت تم کھاؤ گے صبح کھاؤ گے، اور کیا کرتے ہو دوپہر کو کھاتے ہو، کہ دوپہر کو لنچ تھوڑا کرتے ہیں، اس کے بعد رات کو بھی کھاتے ہو، کہیں رات کو کھاتے ہیں. یہ تین دفعہ تم اگر دن میں کھاتے ہو، اگر تمہارا معمول ہے تو 3 ہی دفعہ تم نے روح کو بھی کھلانا ہے. 3 دفعہ بیٹھ کے تم نے مراقبہ کرنا ہے، بیٹھ کے اللہ کا اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو یہ اتنے بڑے آدمی کی بات ہے، اور اتنے بڑے آدمی نے سنائی. ہم تو چھوٹے آدمی ہیں، ہم وعدہ کر لیں ہم بھی کر لیں گے کام، تو کیا فرق پڑتا ہے، کریں گے بھائی. بس جس طرح کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے الحمد 10 منٹ فٹافٹ کیوں کام پہ جانا ہوتا ہے نا، جلدی کھاؤ جلدی کھاؤ جلدی جلدی. کیا 10 منٹ کھا کے اپنے سے 5 منٹ کے لوگ تو کھا پار کر دیتے ہیں اور جسم آپ کا تازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ. روح تو اتنی مسکین ہے کہ اس کو 3 منٹ بھی کھلا دیں گے وہ بہت خوش ہوگی، بہت خوش ہوگی. ایسا دیکھیں گے آپ کے سارا دن آپ کا وہ ساتھ دے گی. آپ کا یہ روح ناشتے سے ساتھ چلیں گے، وہ ساتھ دے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ الحمدللہ میرے سارے کام بن کیسے رہے ہیں، یہ میری کون مدد کر رہا ہے، مجھے گناہوں سے کون بچا رہا ہے، کیا چیز ہے، اتنا ساتھ دے گی. اور بڑی مسکین ہے، 3 منٹ میں پیٹ بھر جاتا ہے اس کا. کریں گے بھائی. ہاں یہ مراقبہ بھی ہے. جتنی دفعہ کھائیں گے مجھے نہیں پتا آپ 7 دفعہ کھاتے ہیں 5 دفعہ کھاتے ہیں، جتنے دفعہ کھانے اتنا روح کو بھی کھلانا ہے. ورنہ وہ شکایت کرے گی تو زیادتی ہے. جسم کو تو اتنا موٹا کیا جا رہا، میرے لیے کچھ نہیں جو میں تیرا ساتھ دوں گی، قبر میں تجھے بچاؤں گی، آخرت میں ساتھ اٹھوں گی، جنت میں تجھے لے کے جاؤں گی، سب کچھ ہوگا، تو میرے ساتھ چلے گا. تو بھائی اب یہ ہم نے مراقبہ کل سے ڈیوٹی کر لینی ہے کہ ہم نے صبح ناشتے سے پہلے روح کا ناشتہ، کھانے سے پہلے روح کا ناشتہ، 3-4 منٹ بس آنکھ بند کرنی، آنکھ بند کرنی. بڑا اچھا لگے. ایک آدمی سے معمولات پوچھا میں نے کہ تم کیا معمولات ہے، بڑی پیاری بات سنی کہ جی اتنا میرا ٹائم تو نہیں ہے لیکن کیا کرتا ہوں، یہ تو میرا پکا ہو گیا کئی سال سے جب سے آپ نے فرمایا کہ زور کے بعد بیٹھ کے آنکھ بند کر لیتا ہوں 3 دفعہ اللہ اللہ دل میں کہہ دیتا ہوں، سبحان اللہ. اس سے بڑی کیا بات، اتنی بڑی استقامت ہو جائے، اتنی بڑی استقامت ہو جائے انسان کی. 3 سال 4 سال ایسے گزر جائیں کہ کبھی مس نہ ہوا ہو 3 دفعہ اللہ کا آنکھ بند کر کے. تو کتنی دیر لگتی ہے اس میں، اور کتنا فائدہ ہے اس کا تو اپن بغیر. تو آج سے پکا وعدہ، صبح بیٹھنے ہیں 3-4 میں آنکھ بند کرنی ہے، وضو ہو کچھ نہ ہو بس آنکھ بند کرنی. کیوں جی بس ہمیں تو بتایا تھا، مفتی صاحب نے بتایا، مفتی تقی صاحب نے، کہ میرے شیخ نے بتایا، تم بھی ہم کو بس آنکھ بند کرنی ہے. وہ طریقہ بتایا ہوا ہے آپ کو. آنکھ دل کی طرف دھیان کریں اور دل کے اندر توجہ فرما کر اللہ 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 کی صرف لگائیں، صرف 2-3 منٹ دیکھ کے دعا کریں. اس کو دعا ضرور مانگیں اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ دعا میں سب سے بس ایک لفظ کہہ دیں، ایک لفظ کیا، الحمدللہ.
اس میں بڑا اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تو کوئی عمل کر کے میرا شکر ادا کر دے لازیدنکم، میں اس کو بڑھا دوں گا. کیسے کیسے نقطے آپ بتائیں آپ، اگر نہ بڑھے پھر کیونکہ تو اللہ کا وعدہ ہے ایسے طریقے سے بڑھے گا آپ کا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں تو بھائی 3 دفعہ کہنا شروع کیا تھا، لیکن کہتا الحمدللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، اللہ شکر ہے تیرا، تو نے مجھے 3 دفعہ اپنا نام پیار کر دیا. اللہ کہتا اب چھوڑ دے، شکر تم لازیدنکم، یہ تو میرا وعدہ ہے کہ تم نے شکر ادا کر دیا، دیکھ مرنے وقت تک تیرا ہر جسم کا ہر جز تیرا ذاکر کر دو، روح سے تیرا جسم سے اللہ کا ذکر نکلے. 2 کام ہو گئے، ذکر اور اس کے بعد شکر. بس الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ بڑھتا چلا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.